ہمیں اس بچے سے اس بات کی امید بھی نہیں تھی جو اس بچے کو میں جانتا ہوں، اور اعجاز عرف ججی پہلوان کا یہ بیٹا ہے، اور یہ جو بچہ ہے پڑھ بھی رہا ہے، اور 2 دن پہلے اس نے اپنی والدہ کے اوپر بھی بہت تشدد کیا ہے، اس کو مارا ہے۔ پھر ہمارے ایک بڑے معزز ہیں یا ٹیچر ہیں سر زبیر صاحب، ماں کو مارنے کے بعد ان کو مارا ہے۔ میرے ساتھ اس گاؤں کے سابقہ ناظم موجود ہیں جن کا نام بابری افتخار بٹی صاحب ہے۔ ان سے میں جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایکچوئل میں اصل حقائق کیا ہے، کون تھا وہ شخص جو ایسے ہی سوئے ہوئے لوگوں کو قتل کر گیا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ اور یہ جو اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کی میں جتنی بھی مذمت کروں وہ تھوڑی ہے، اور اس وقت ہمارا سارا گاؤں، سارے بوڑھے، سارے جوان، ساری مائیں، ساری بہنیں، سارے بچے اس غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ اس کا واقعہ کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہسٹری میں یہ ہے کہ ساری دنیا دیہاتوں کا جو ہمارا سسٹم ہے، لوگ اپنے مویشیوں کے پاس، اپنی اناج کے پاس ان دونوں میں سوتے ہیں کیونکہ حفاظت کے لیے۔ اب کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی شدت پسندی یا انتہا پسندی یا یہ بیوقوفی کہہ لیں، پتہ نہیں اب اس کو میں کیا نام دوں، کیونکہ ہمیں اس بچے سے اس بات کی امید بھی نہیں تھی جو اس بچے کو میں تھوڑا سا جانتا ہوں، کیونکہ کوٹ راجپوتاں کے وہ رہنے والے ہیں اور مائیگریٹ ہو کے کوٹ عبداللہ آ گئے ہیں، اور اعجاز عرف ججی پہلوان کا یہ بیٹا ہے، وہ تھوڑا عرصہ پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور یہ جو بچہ ہے پڑھ بھی رہا ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آئی تھنک ڈیٹ کہ اس کی سوسائٹی غلط ہے، اور سوسائٹی کی غلط کی وجہ سے اس کی جو والدہ ہے وہ سخت پریشان رہتی تھی، اور 2 دن پہلے اس نے اپنی والدہ کے اوپر بھی بہت تشدد کیا ہے، اس کو مارا ہے۔ پھر ہمارے ایک بڑے معزز ہیں یا ٹیچر ہیں سر زبیر صاحب جن کا گاؤں گندوال ہے، انہوں نے کوٹ عبداللہ میں اسکول بنایا ہوا ہے، وہ پرنسپل ہیں، ماں کو مارنے کے بعد ان کو مارا ہے وداؤٹ اینی ریزن۔ اور یہ جو 2 واقعات مار والے ہیں نا، یہ اس کے بعد ساری دنیا پریشان ہوئی ہے کہ اس بچے نے ان کو کیوں مارا ہے۔ اور ٹھیک کل رات کو 2:30-3 بجے کے بعد کا اس نے یہ سٹوری سٹارٹ کی ہے، اپنے گاؤں گیا ہے، باپ کی قبر سے ہو کے واپس آیا، رستے میں اس کو سرفراز بھٹی ہیں وہ اور ان کا ایک بھائی کا بیٹا ہے بھتیجا ان کا، وہ اپنے اناج کے پاس سوئے ہوئے تھے، منجی کے پاس، انہیں اس کے پاس تھا تھوڑا اور کلاڑی اور راڑ وغیرہ۔ سب سے پہلے آگے اس نے ان کو مارا، پھر وہاں سے مارنے کے بعد کیونکہ سب نیند میں تھے، کوئی اپنا ڈیفینس بھی نہیں کر سکا، وہاں سے آگے سیدھا وہ آیا، یہ ہمارے پاس ہیں، ہماری بڑی پیاری برادری ہے مہر برادری، اور یہ سارے بچے محنتی، سارا دن محنت کرتے ہیں، شام کو ذرا نیند بھی آ جاتی ہے، وہ اپنے مال مویشی کی حفاظت کے سلسلے میں باہر سوئے ہوئے تھے۔ اس نے آ کے 4 لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ، یعنی ایک ادھر تھا اور ایک کوئی 100 گز کے فاصلے پہ تھا، پھر 100 گز کے فاصلے پہ تھا، ان 4 کو مارا۔ مارنے کے بعد ہچڑ سٹاپ پہ 2 پیٹرول سٹیشن ہیں، ایک میرا ہے اور ایک میرے بھائی ہیں گاؤں کے، ان کا ہے انصر بٹی ان کا نام ہے۔ ہمارا جو بندہ تھا وہ اتفاق سے اس دن وہ اس کی طبیعت خراب سی تو وہ اندر سویا ہوا تھا، باہر نہیں تھا، اس نے دیکھا یہاں کوئی بندہ نہیں ہے، لائٹیں بند ہیں، وہ چھوڑ کے اگلے پمپ پہ چلا گیا۔ وہاں وہ لڑکا باہر سویا ہوا تھا، ان کا گن مین بھی تھا، لیکن گن مین ذرا سائڈ پہ منجی کی بوریوں کی آڑ میں بیٹھا ہوا تھا ان کی حفاظت کے لیے، اس کو بھی نیند آئی ہوئی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چلا، اور اس نے اس لڑکے کو جناب وہاں مارا ہے، اور مارنے کے بعد ان کے آفس کا تھوڑے کے ساتھ شیشہ بھی توڑا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے وہ سیدھا گیا کوٹ عبداللہ، وہاں ایک الرحمان فلنگ سٹیشن ہے، وہ بھی ہمارے گاؤں کے ہیں، سہیل سرور صاحب ان کا ہے، وہاں ایک لڑکا ہمارے گاؤں کا منا نام اس کو لاڈ سے کہتے ہیں، وہ پنکچر لگاتا ہے، اور اپنی فیملی کا وہی سربراہ ہے، اور اس کے بنا اس گھر کا بھی اللہ حافظ ہے۔ اس بچے کو جناب اس نے کہا ہے کہ وہ سویا ہوا تھا، وہ بھی اس کو مارا ہے، 2 بندے اس کی ہیلپ کو آئے ہیں، تو اس نے ان کو بولا کہ آگے آؤ گے تو میں نے پٹرول چھڑک کے آگ لگا دینی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہاں ایک پولیس والا آیا، اس کی بائک کھڑی تھی لینے کے لیے، جب اس نے پولیس والے کو دیکھا تو وہ پولیس والے کو بھی مارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس نے جب پسٹل نکالا دوڑا، پھر وہاں سے اس نے ایک بائک کھڑی ہوئی تھی وہ لے کے اس کو سٹارٹ کیا، اور وہاں سے ہچڑ کی طرف آ گیا، ہچڑ سے وہ ننگل بچر کی طرف گیا ہے، ننگل خرد میں جا کے وہاں ایک بچوں کا مدرسہ ہے، وہاں اس نے جا کے یہ سارے پیچھے تھے، تعاقب کر رہے تھے، اس نے دیکھا کہ میں قابو ہو گیا ہوں، پھر اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، وہاں انہوں نے لوگوں نے اس کو پکڑا ہے،
اتنے دوران میں جناب پولیس کو بھی اطلاع ہو گئی اور سارے معاملات ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اس بچے نے جو کیا ہے 8 قتل، اور یہ ہمارے لیے اتنی پریشانی ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ صدمہ کیسے یہ سارا گاؤں سہے گا اور کس طرح ہوگا. اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ایجنسیز کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ انویسٹیگیٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا واقعی یہ جو بچہ ہے ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے، پڑھ بھی رہا ہے، تو ہمارے گاؤں میں کسی کو ٹیوشن پڑھانے بھی آتا رہا ہے، جب اس کا یہ لیول ہے کہ وہ ٹیچنگ بھی کر رہا ہے، تو اس کا یہ لیول کیوں گیا کہ اس نے 8 بندوں کو قتل کر دیا؟ یہ بات سوچنے کی ہے. اور اس سلسلے میں ہم یہ التجا کرتے ہیں اپنی ایجنسی سے، پولیس سے اور بھی جو ادارے ہیں کہ وہ اس کو چیک کریں، اس کی ڈیپتھ تک جائیں کہ کیوں یہ ہوا ہے اور یہ اس کی ریزن کیا ہے. کیا اس کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے اور قرار واقعی سزا دلوائی جائے، کیونکہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی مذمت بھی جتنی کی جائے تھوڑی ہے اور وہ اس کو معافی کے قابل نہیں ہے. یہی میری ریکویسٹ ہے. اور اینڈ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے اور آپ ہمارے گام میں بھی شرکت آپ نے کی اور حقائق کو جاننے کے بعد آپ نے آگے ان کو منتقل کیا. تھینک یو ویری مچ.